65 وار کی بات 19 سے ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب آر وی پریپیئرڈ ٹو ڈو دیٹ؟ آر وی ولنگ ٹو گیو اٹ؟ آپ دیکھیں نا، ایک نیشن جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو لون نہیں لینا چاہیے، یہ نیشن جب 1 بلین کے تو صرف یہ سیل فونز خریدتا ہے سال میں. آر وی ولنگ ٹو سیکریفائز؟ دیٹس مائی کوشچن. ایوری تھنگ ڈپینڈز. بیگ صاحب دیکھیے، سارا اکنامک پالیسی جو ہے نا وہ ول آف دا نیشن کے ریپرزینٹیو ہوتی ہے. میکرو اکنامک پالیسی میکنگ مسٹ ریپرزینٹ دا ول آف دا پیپل آف دا کنٹری. ویئر از دا ول آف دا پیپل؟ آر دے پریپیئرڈ ٹو ڈو آل دس؟ میں تیار ہوں ایک وقت کا کھانا چھوڑنے کے لیے. یہ دیکھنا ہوگا. اس سے پہلے آپ ایکسپیکٹ کریں گے ایکسپینڈیچر کٹ کریں گے؟ نہیں. ایگزامپل سیٹنگ تو رائٹ فرام دا ٹاپ ہونی چاہیے. کہاں تک جائے گا ہمارا یہ افراط زر؟ کہاں تک جا سکتا ہے ان حالات کے اندر موجودہ؟ کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے آلریڈی 50 بیسس پوائنٹس بڑھ گیا ہے، 13% ڈسکاؤنٹ ریٹ ہو گیا ہے. افراط زر آج شاید فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے جو ریلیز کیا ڈیٹا، اس میں انہوں نے ایڈمٹ کر لیا کہ تقریباً 2% کا انکریز ہوا ہے انفلیشن ان دا منتھ آف اگست اوور جولائی. تو آلریڈی وی آر کریپنگ بیک، جس میں سے 40% کانٹریبیوشن ہے فوڈ انفلیشن کی. فوڈ انفلیشن کنٹین ہونے والا نظر نہیں آتا. اب سیلاب کے ساتھ یہ اور بڑھے گا ہی، یہ کم تو نہیں ہو سکتا ہے. یعنی آپ کی جو ایگریکلچرل پروڈیوس ہے اس میں جو ڈپ آنے والا ہے 4.3% کانٹریبیوشن ہے ایگریکلچر کی ٹو دی جی ڈی پی، سوری 22% ہے. اس میں تقریباً 3.5% کمی آنے کی امید ہے، ایسٹیمیٹ جو بتاتے ہیں. یہی تخمینہ کیا جا رہا ہے آن دی ویجیٹیبل سائڈ کہ تقریباً اتنا ہی فیصد جو ہے کمی آئے گی پروڈکشن میں. تو اس سے انفلیشن بڑھے گا، اس سے کم نہیں ہو سکتا. بالکل. شاہد صاحب کہاں پہ جا کے رکے گا؟ انفلیشن کی میں بات کر رہا ہوں، مہنگائی کی میں بات کر رہا ہوں. 20% کہتے ہیں فصلیں بہ گئی ہیں، جس کے اندر ہماری کیش کراپس تھیں، کاٹن کراپ تھی، ہمارا رائس تھا، ہمارا گندم کی بھی پرابلمس آئی ہے. تو کیا ہوگا یہ بتائیے، کس طرح ہم اس کو مینیج کریں گے اس چیز کو؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. انٹرسٹ ریٹ بھی بڑھے گا پھر تو نہیں. اس لیے ایک اور بھی بات ہے کہ اس وقت ہمارے ہاں جو ورلڈ فوڈ پروگرام کی رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ 9 کروڑ آدمی پاکستان کے، ان کو 2 وقت کا پیٹ بھر کے روٹی میسر نہیں ہے. اور گیہوں کی کنزپشن اس لیے کم ہو رہی ہے کہ لوگ گیہوں خریدنے کے قابل نہیں رہے. تو یہ ایک خانہ جنگی کی سی کیفیت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت آ گیا ہے کشتیاں جلانے کا. انفلیشن کا ایک بڑا اہم تعلق ہے آپ کی پیٹرول کی پرائسز سے، گیس کی پرائسز سے، بجلی کے نرخوں سے، اور جی ایس ٹی یا ریفارم جی ایس ٹی جو لگانے کی آپ بات کر رہے ہیں، 17% آپ نے لگا دیا. اگر یہ پیٹرول پر یہ چیزیں رہتی ہیں، روپے کی قدر گرتی ہے، بجلی کے نرخ بڑھانے کی آئی ایم ایف بات کر رہا ہے، تو یہ 20 سے کراس کر جائے گا. اور اگر آج آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس خانہ جنگی سے بچنے کے لیے جو کہ ایک نظر آ رہی ہے، 2 کروڑ آدمی کی میں بات نہیں کر رہا، یہ 9 کروڑ آدمی جن کو غذائی قلت کا سامنا ہے، ورلڈ فوڈ پروگرام کہہ رہا ہے 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، علاج نہیں کرا سکتے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ دونوں کا ایک وہ بنے گا وائلنس کی طرف، اس لیے کہ 7,000 میں گزارا نہیں ہو سکتا. تو اپنے اگر مجھے ملک سے محبت نہیں ہے تو اس خوف سے کہ خدا نخواستہ ایک سول وار ہوتی ہے، یہ لوگ وائلنٹ سڑکوں پر آتے ہیں، خاص طور سے وہ لوگ جن کی آنکھوں میں دکھ ہے، 2 کروڑ ان کے بچے ان کے سامنے مر رہے ہیں، علاج نہیں کرا سکتے. یہ اس تکلیف سے جب نکلیں گے تو نفرت اور غصہ اور پروٹیسٹ ہوگا. تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے آپ بھی کیا اسی انقلاب کی بات کر رہے ہیں جس کے نواز شریف برادران جو ہے وہ بات کرتے ہیں؟ وہ تو چلے جائیں گے، وہ بات نہیں. ہمیں تو اس ملک میں رہنا ہے اور مرنا ہے. ہم تو صرف یہ بات کر رہے ہیں جو ہم سوچ رہے ہیں، جو ہم ان لوگوں سے بات کرتے ہیں. تو میرا کہنا یہ تھا کہ آپ آج کشتیاں جلانے کا فیصلہ کر لیں، یہ فیصلہ کر لیں کہ میں نے لون نہیں لینا، رستہ خود بخود نکلے گا. ایک وقت کی روٹی بے شک چھوڑ دیں، چھوڑنی پڑے گی ہر ایک کو، ورنہ ملک چھوڑ دیں. بس نو آپشن. بالکل. یا ملک چھوڑ دیں یا جو ہے اس ملک میں لیکن چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. جب صدر صاحب یہ کہتے ہیں کہ پراپرٹی پہ ٹیکس لگائیں صوبے، تو پہلے کیا چاہیے؟ پرائم منسٹر نے کہہ دیا اپنے مہنگے سوٹ بچا رہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم آکشن کرنے کو تیار ہیں. تو شروع تو ہو گئی ہے میرے خیال سے. آکشن نہیں کریں، وہ تو پہلے تو کوئی لینے نہیں جا رہا. تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں پارلیمنٹیرینس نے بہت بے انتہا قرضے معاف کرائے. سوٹ اپنا اللہ ان کو مبارک کرے. میں تو کہتا ہوں آپ یہ کہہ دیں کہ پارلیمنٹیرینس کے جو قرضے اگر وہ واپس نہیں کرتے ان کی ممبرشپ سسپینڈ. بالکل. On a lighter note, he does not look like Robertson. یاسین صاحب یہ بتلائیے کہ کچھ بزنس مین یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جیسے یہ ابھی جب صدر صاحب آئے تھے سندھ کے اندر تو انہوں نے کہا، پہلے تو پنجاب نے اسٹیٹ اوے منع کر دیا کہ ہم اس طرح کا کوئی جیسے 500 کے گز کے اوپر 50,000، 1,000 کے گز کے اوپر 1 لاکھ، 2,000 گز کے گھر کے اوپر 2 لاکھ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 1 ٹائم لگایا جائے گا. پنجاب اس سے ایگری بھی نہیں کر رہا. اور کچھ لوگوں سے میری بات چیت بھی ہوئی، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک مکان کی رسپانسبلٹی ہے، ہم ایک مکان اڈاپٹ کرنے کو خود تیار ہیں. میں ایک بزنس مین ہوں، چاہے 1 لاکھ روپے کا ایک مکان بنے گاؤں کے اندر یا 1.25 لاکھ روپے کا بنے،
میں اس فیملی کو اڈاپٹ کرنے کو تیار ہوں، وہ مکان میں اس کو بناؤں گا، چابی میں اس کو دے دوں گا، مگر حکومت کو نہیں دوں گا، کیونکہ اس سے پہلے بھی جتنی اسکیم آئی ہے، قرض اتارو، ملک بچاؤ، ابھی تک جہاں پہ ہمارا ارتھ کوئک آیا تھا وہاں پہ لوگ ابھی تک سیٹل نہیں ہوئے ہیں. تو آپ سوچتے ہیں کہ یہ ورکیبل چیز ہے جو بزنس مین جس کے ذکر کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو اس طرح کا پرپوزل دیا جائے کہ جناب 1 لاکھ روپے آپ حکومت کو دیں یا ایک چھوٹا مکان بنا کے کسی کو دے دیں، دیکھیے تو کس کو آپ اڈاپٹ کریں گے زیادہ؟ دیکھیے حکومت کا تو یہ سوال بعد میں آیا تھا کہ بھائی آپ جو ہے یہ مکانوں کے اتنے سائز پر اتنے ٹیکس لگے گا یا ون ٹائم یا بعد میں کیا ہوگا. اس کے آنے سے پہلے ہی ہمارے فیڈریشن چیمبر آف کامرس میں اور ہمارے بزنس جو ہمارے ادارے ہیں، ہم نے بیٹھ کے ڈسکشن کی کہ بھائی آخر یہ ان لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ تو کرنا ہے اور یہ اکیلا گورنمنٹ کی بس کی بات نہیں ہے. تو ہم نے یہ پروپوزل جو ہے بزنس کمیونٹی نے ڈسکس کیا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وی آر ریڈی ٹو اڈاپٹ نمبر آف ہاؤسز، ویل بلڈ اٹ اینڈ دین ویل ہینڈ اوور ان لوگوں کو. تو بجائے اس کے کہ آپ میرا خیال ہے کہ زبردستی کوئی کریں تو شاید لوگ رجسٹ کریں گے، لیکن ولنگلی ایک مکان خرچنے کو تیار ہیں. اگر آپ کو میں یہ کہوں کہ جناب ایک مکان آپ اڈاپٹ کر لیں کسی کے لیے، تو آپ سوچتے ہیں کہ ورکیبل چیز ہے؟ میرا خیال ہے کہ جتنے بزنس کمیونٹی والے وہ کر لیں گے یہ چیز، وہ ایک کیا بہت زیادہ کچھ کرنا تیار ہے. تو اسکیم کے آنے سے پہلے ہی ہم نے اطمینان یہ ہوگا کہ انہوں نے جو پیسہ خرچ کیا ہے اس کا بینیفٹ کسی کو ملا. میں بات بتا رہا ہوں کہ یہ تو ابھی پروپوزل ہے گورنمنٹ کا. پالیٹیشینز کہہ رہے ہیں کہ 40% جو ہے وہ تو کرپشن کی نظر ہو جائے گا. خود پالیٹیشینز یہ کہہ رہے ہیں اس چیز. یہ تو اس کی اسکیم آنے سے پہلے ہم اناؤنس کر چکے ہیں کہ بزنس کمیونٹی از ریڈی ٹو ریہیبلیٹیٹ دیس پیپل. آپ نے کہا ہاں، ہم نے کیا صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، یہ بتلائیں کہ تھوڑی سی حکومت کو یہ بھی شکایت رہی ہے کہ باہر کی جو کمپنیز ہیں، باہر کے جو بینکس ہیں، وہ اتنے جینرس نہیں ہو رہے جتنا ان کو ہونا چاہیے. مطلب ماشاءاللہ بڑے اچھے ان کے پروفٹس رہے ہیں، بٹ سم ہاؤ ان کی پارٹیسپیشن اس بار وہ نہیں ہے جو پہلے بھی تھی. اس کی کیا وجہ؟ یہ بتائیے آپ کے بینک نے کیا کیا ہے ان حالات کے اندر، جو فلڈ کے اندر وکٹمس کے لیے کیا بینک کا پارٹیسپیشن رہا ہے آپ کے بینک؟ جی دیکھیے، سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ بینکنگ انڈسٹری ایز اے ہول ہیز پارٹیسپیٹڈ ہول ہارٹیڈلی، ایسی بات نہیں ہے. اب یہ کہ فگرز بہت زیادہ عیاں کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، یہ ایچ بینک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب چونکہ آپ نے بینک الفلاح کے اسپیسیفک حوالے سے پوچھا ہے تو میں آپ کو بتاؤں، ہم سب نے جتنے بھی 10,000 امپلائیز ہیں، ہم سب نے ایک دن کی سیلری اپنی ڈونیٹ کی. دوسرے بینک کی طرف سے 50 ملین کا کنٹریبیوشن کیا ہے، اور 50 ملین روپیز کا. اور جو میرے کولیگز ہیں اسپیشلی نارتھ میں، آپ یقین جانیے وہ خود اپنے تئیں اتنا موبلائزیشن کر رہے ہیں ریسورسز کا. یہ آپ جو مکان بنانے کی بات کر رہے تھے، آئی ہیو پرپوزل فرام مائی کولیگز جس میں یہ گھر بنا کے دے رہے ہیں ایک کمرے کا 70,000 روپے میں ان ولیجز. کنسٹرکشن شروع کروا دیے ان لوگوں نے. یہ سب اپنے تئیں کر رہے ہیں وہ لوگ. دے آر کلیکٹنگ فنڈس فرام ود ان دی آرگنائزیشن، آؤٹ سائڈ دی آرگنائزیشن ڈوئنگ اٹ. اور رہی بات پہنچانے کی غلہ اور دوائیں وغیرہ، میرا خیال ہے اس پہ بڑا کام انڈیویجول بیسس پہ ہر ادارے میں، اور ہمارے پاس بھی خاص فوکس کے ساتھ ہم یہ کر رہے ہیں. آپ کا بینک. شاہد صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. پلیجز پہلے جناب ہوئی تھی کہ فرینڈس آف پاکستان وہ لکھوا دیتے ہیں، جناب ہم لکھ لیتے ہیں. اس بار بھی بڑی پلیجز ہوئی ہیں مطلب، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اتنا ہو گیا، اتنا اماؤنٹ ہو گیا. آپ سوچتے ہیں یہ پلیجز ملتی ہیں یا ہمیں سننے میں تھوڑی سی غلطی ہوتی ہے؟ ہم لکھ لیتے ہیں کہ اس نے اتنا اناؤنس کیا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ تو مطلب پلیجز ملیں گی جو ہمیں ہوئی ہیں اس بار، یا ہم کو پراپر طریقے سے ریسیویبل نہیں آتا، ریسیو کرنا نہیں آتا؟ اس کا صحیح بیرومیٹر یہ کہ 2005 میں جو زلزلہ آیا تھا، جی ہاں، اس وقت دنیا کے حالات بھی اچھے تھے اور ہمارے حالات بھی بہتر تھے. اس وقت جو پلیجز ہوئی تھیں اس کا ایک بڑا حصہ نہیں آیا تھا. اور آپ کو تعجب ہوگا کہ جو امداد کے اعلانات ہوئے تھے ایک ڈونرز کانفرنس میں، اس کو میں نے کہا یہ قرضہ کانفرنس ہے، کیونکہ وہ جو پلیجز تھے اس کا 67% انہوں نے کہا یہ تو قرضے ہیں. تو ابھی بھی جو بات ہو رہی ہے، جو آپ کو ریلیف کے لیے تو پیسہ مل رہا ہے تھوڑا بہت، لیکن باقی جو آئے گا آپ دیکھیں گے کہ وہ قرضوں کی بات کریں گے. اور یہ پلیجز کا ایک بڑا حصہ نہ پہلے میٹیریلائز ہوا تھا، اور یہ جو ٹیلی فون پہ آج کل بعض لوگ کرتے ہیں نا کہ جی اتنا نوٹ کر لیں، وہ پھر نوٹ ہونے کے بعد پھر بات تو نہیں ہوتا. حسین صاحب ٹائم ہمارا ختم ہو رہا ہے، کنکلوڈ کرنے سے پہلے بتلائیں کوئی ایسا، ہم رادر دین کرٹیسائز کر رہے ہیں، کوئی ایسی چیز آپ کے مائنڈ کے اندر جو سوچتے ہیں کہ ان معیشت کے جو منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں اس کو وہ کیا جا سکے، کوئی ایسی چیز، کوئی میسج آپ دینا چاہتے ہیں ان حالات کے اندر؟ دیکھیے کہ اگر ہم معاشی طور سے بہتر ہونا چاہتے ہیں، ظاہر ہے کہ انڈسٹری بھی ایک انٹیگرل پارٹ ہے، اور اس میں کوئی میرا خیال فلسفے والی بات نہیں ہے کہ ہمارے کاسٹ کا یہ عالم ہے کہ مجھے بڑا دکھ ہوا کہ پچھلے چند سالوں سے
امپورٹڈ شلوار قمیص آ رہی ہے، تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ ایک طرف تو ہم مطلب ایک ٹیکسٹائل بیسڈ انڈسٹری ہماری سب سے بڑی ہے اور ہم یہ کچھ نہیں کر پا رہے. میرا خیال یہ ہے کہ ہم تمام انڈسٹری والوں کو، تمام بزنس مینوں کو، تمام ہمارے پاکستانیوں کو یہ سمجھ کے کرنا چاہیے کہ یہ کسی گورنمنٹ کا یا ان کا اکیلے کا کام نہیں، ہمیں سب مل کر کے اس کو کام آگے بڑھانا چاہیے اور ایک فرض سمجھ کے کرنا چاہیے کہ مشکل کسی وقت بھی آ سکتی ہے. بالکل، تو ہم نے اپنے سے شروع کرنا چاہیے اس چیز کو اور ایک سبق دینا چاہیے دوسروں کو. سراج صاحب ایک آبزرویشن میں ہاں جی بالکل آپ بھی دیجیے. ایک صاحب دیکھیے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی جو آپ نے بات کی تھی، میرا خیال ہے ہم سب مل کے اس کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اس کو ایکسپینڈ کرنے میں، اس ڈیفیسٹ کو، اسپیشلی اس قسم کی بات کر کے کہ لوگوں کا اعتبار حکومت پہ کم ہے، آرمی پہ زیادہ ہے. یہ بات بہت غلط ہے، ہمیں نہیں کرنی چاہیے. آرمی از این آرگن آف دا اسٹیٹ، حکومت کے ماتحت ہوتی ہے آرمی. تو آرمی کا استعمال کرنا حکومت کا ایک اٹس ون آف دا رائٹس اویلیبل ٹو اینی گورنمنٹ. ہاں یہ آپ کہتے ہیں آرمی برٹن سے آئی ہے، تب میں کہتا کہ ہاں ان پہ ٹرسٹ زیادہ ہو گیا. یہ پاکستانی افواج ہے ہمارے، دے آر اور کنٹری. آپ یہ کہہ رہے ہیں سیم تھنگ ویدر اٹس دا آرمی اور ویدر دا حکومت، اٹس دا سیم تھنگ. پیپل آر ڈوئنگ دیئر بیسٹ انکلوڈنگ دا گورنمنٹ اینڈ انکلوڈنگ دا. جی ہاں، تھوڑا سا آپ سے بھی میں کنکلوڈنگ میں ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں. راتوں کو آپ جائیں تو بازاروں میں وہی رش لگا ہوا ہے، عید کے موقع پہ لوگ وہی عید کی تیاریاں کر رہے ہیں. مطلب نظر نہیں آتا کہ ہماری قوم جو ہے وہ اتنے بڑے ثانیے سے گزر رہی ہے. کیا ہو گیا ہے کہ ہم میں حس ختم ہو گئی ہے؟ آپ کل رات کو میرا گزر ہوا طارق روڈ سے، آپ یقین کریں گاڑی آپ لے کے نہیں جا سکتے تھے، لوگ نکلے ہوئے تھے، چیزیں خرید رہے تھے. لگ نہیں رہا تھا کہ یہ قوم، ہم کیوں دوسروں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ہمیں گرانٹس دیں، لوگ ہمیں امداد دیں، اینجلینا جولی آئے گی تو وہ ہمارے لیے کچھ کرے گی، ہم خود کیوں نہیں آگے بڑھ رہے ہیں؟ دیکھیے بات وہی ہے، میں اب سمجھتا ہوں کہ اگر قوم کی حیثیت سے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں، شاید ان میں سے ہر ایک کی، ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ روزانہ اپنے آپ سے ایک سوال کرے کہ آج میں نے سیلاب زدگان کے لیے کیا کیا. کوئی ضروری نقد رقم دیں، آپ نے آج جو کام کیا یہ بھی ایک سیلاب زدگان کے لیے. اصل میں ایک بات یہ تھی کہ پیسہ تو ریمیٹنسز آ رہی ہیں، آپ نے دیکھا کوئی 9 ارب ڈالر کی ریمیٹنسز آ گئیں، اس کو آپ 86 سے ضرب دے دیں تو پیسہ تو آ رہا ہے، لیکن شہروں میں اور ایک چھوٹے سے طبقے کے پاس ہے، چند لاکھ آدمیوں کے پاس ہے. لیکن جو آپ کی آبادی کا بڑا حصہ ہے، کوئی 13 کروڑ، ان 13 کروڑ آدمی ہیں جو کہ انتہائی غربت میں ہیں. اب اس سسٹم کو اگر ہم نے تبدیل کرنے کے لیے آج اقدامات نہیں اٹھائے تو یہ جو سیلاب ہے نا، یہ اس کو سسٹم کو بہا کے لے جائے گا، خطرے کے. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ یہ ذمہ داری کا اگر آپ نے احساس نہیں کیا کہ اگر یہ لوگوں کو وائلنٹ ہوئے تو کچھ بھی نہیں بچے گا، نہ سسٹم کچھ بھی. تو ناظرین، جیسا آج آپ نے دیکھا ڈسکشن سے کہ جیسا آج آپ نے دیکھا کہ سیلاب جو ہے ایسا نہ ہو کہ بہا کے ان لوگوں کو بھی لے جائے جو اس وقت سوچ رہے ہیں کہ وہ اس سے متاثر نہیں ہوئے ہیں. جس کے پاس بھی مسائل ہیں، جس کے پاس بھی اس قابل ہے کہ وہ مدد کر سکتا ہے. میرے خیال سے ہم یہ کہہ کے کہ جناب ہمارا حکومت کے اوپر اعتبار نہیں ہے، وہ ہم اگر ان کو کچھ دیتے ہیں تو لوگوں تک نہیں پہنچیں گے، اور اگر اپنی جیب میں ہاتھ نہیں ڈالتے تو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ فیئر ہوگی. اسی طرح جیسے یاسین ملک صاحب نے کہا کہ اگر تمام بزنس مین آج یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ٹھیک ہے اگر وہ حکومت پہ ٹرسٹ نہیں بھی کرتے تو ایک ایک مکان بھی اگر وہ اپنی ذمہ لیتے ہیں تو کافی حد تک ہماری مشکلات حل ہو سکتی ہیں. اس کے ساتھ ہی میں اپنے مہمانوں کا، سراج الدین عزیز صاحب کا، شاہد صدیقی صاحب کا، یاسین ملک صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.